آج 18 رجب تیسری جمعرات کے دن سب کام چھوڑ کر صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح آج ہر تقدیر کو بدل دے گی۔ مغرب سے پہلے پہلے اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی جو بھی آج کے دن کی سب سے بڑی تسبیح پڑھے گا، کیونکہ یہ موقع آج آپ کے پاس بڑا عالی شان موقع ہے اور سب سے بڑا موقع ہے، اس لیے کہ ماہ رجب کی تیسری جمعرات کا دن شروع ہو چکا ہے۔ آپ یہ عمل پورے دن میں کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص مغرب سے پہلے کرتا ہے تو مغرب کے ٹائم اس کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ کوئی مغرب کے بعد کرتا ہے تو فجر کا سورج نکلنے سے پہلے اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اگر مقروض ہو تو قرضے سے نجات کا راستہ مل جاتا ہے، اور بعض لوگ تو اس کی خدمت کے لیے یعنی قرضے کی ادائیگی کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنا کمال کا عمل ہے جس نے آج اس کو کر لیا، کیونکہ آج جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آج رب کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آج دعاؤں کی قبولیت کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ آج اپنے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر کسی کی شادی کا مسئلہ ہے، کسی کے ویزے کا مسئلہ ہے، کسی کے کاروبار کا مسئلہ ہے، کسی کے روزگار کا مسئلہ ہے، جس کو جو پریشانی بھی ہے، بس اس ترتیب کے ساتھ کہ سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کر لے، دل میں حاجت کی نیت کر لے، اور اس کے بعد اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کہ جیسے اللہ والوں نے اس کے پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے اس طرح وہ پڑھنا شروع کر دے۔ بس اس کے پڑھنے کی دیر ہے کہ اللہ کی رحمتیں چھم چھم اس کے اوپر برسنے لگ جاتی ہیں، کیونکہ جمعرات کا دن یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں اللہ کے نوری ملائکہ اب زمین پر ہیں، ان کے ہاتھ میں چاندی کے کاغذ ہیں، سونے کے قلم ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سونے کے قلم کے ساتھ چاندی کے کاغذ پر آپ کا نام لکھا جائے تو پھر جلدی کریں۔ اس عمل کو اس طرح پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے حضور آپ نے اپنے مقصد اور حاجت کی نیت کرنی ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے اس کا نام لینا ہے کہ یا اللہ میری فلاں حاجت ہے، اس کو پورا فرما، یا اللہ میری فلاں حاجت ہے، اس کو پورا فرما، یا اللہ میری فلاں حاجت ہے، اس کو پورا فرما۔ اس کے بعد آپ سب سے پہلے اب اس عمل کا آغاز جو ہے وہ درود پاک سے نہیں ہوگا۔ تعوذ اور تسمیہ آپ نے پڑھ کے جب 3 مرتبہ نیت کر لی، اس کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے جو تسبیح پڑھنی ہے اس کی تعداد 70 مرتبہ، 70 بار یہ تسبیح پڑھیں گے، اور کہتے ہیں کہ 70 حاجتیں بھی ہونا تو آج کے دن اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے پوری فرما دیتا ہے۔ اس لیے جو لوگ ابھی تک ماہ رجب کے اس بابرکت مہینے کی برکتیں نہیں حاصل کر سکے، اپنی حاجتیں پوری نہیں کروا سکے، وہ لوگ آج کے دن کی برکتیں حاصل اور پورے مہینے کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور فرمایا میرے اور حضور علیہ السلام اکثر اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسا دن ہے کہ جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اللہ کی رحمت بندے کو پکار رہی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کوئی بندہ ہے مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے لینے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا اس کو اولاد دے دی جائے، کوئی رزق مانگنے والا اس کو رزق دے دیا جائے، کوئی عزت مانگنے والا اس کو عزت دے دی جائے، جو شہرت مانگنے والا اس کو شہرت عطا کر دی جائے۔ تو جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ پاک اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ چند ایک چیزوں کو پڑھنا ہے۔ تو پہلی تسبیح جو میں نے آپ کو عرض کی ہے اس کی تعداد ہے 70 بار۔ اس سے ہو گیا کیا؟ اس سے سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ملنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اگرچہ تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، کیونکہ رجب کا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بخشش ہو جائے، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انوار و تجلیات کی بارش ہو، تو پھر دوستو اس عمل کو آپ نے دیکھیں یہ تمہارے پاس ایک بہت بڑا موقع ہے۔ اس موقع کو اگر آپ نے اپنے لیے غنیمت سمجھا تو سمجھ لیں آپ کامیاب ہو جائیں۔ دیکھیں غزوہ احد کے وقت نا حضرت ابو سفیان جو کہ عظیم صحابی رسول ہیں، آپ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا،
غزوہ احد کے وقت آپ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، غیر مسلموں کی صف میں کھڑے تھے۔ غزوہ احد کے وقت ابو سفیان نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہا اگلے سال بدر کے میدان میں ہماری اور آپ کی جنگ ہوگی۔ آخر نبی علیہ السلام نے اس اعلان جنگ کو قبول فرما لیا۔ اس کے بعد ابو سفیان اس کا لشکر مکے چلا گیا۔ پیارے آقا علیہ السلام کو ساتھ لے کر مدینہ شریف واپس تشریف لے آئے۔ کرتے کراتے سال گزر گیا۔ ادھر ابو سفیان اور اہل مکہ بھی جنگ کی تیاریوں میں تھے، پیارے آقا بھی تیاری میں تھے۔ جب وعدے کا وقت آ گیا تو خدا کا رسول، اب دیکھیے گا میں یہ بات جو آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ دیکھیں گے کہ ایک نیکی پر کس قدر اجر و ثواب ہے، اور یہ وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر وقت برس رہی ہیں، جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور فرمایا کہ اس کے بعد آنے والا مہینہ ماہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان یہ میرے غلاموں کا مہینہ۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ یہ مہینے میں آقا علیہ السلام جب کفار مکہ نے حضور کو پریشان کیا، جب طرح طرح کے ظلم و ستم کیے حضور علیہ السلام کے ساتھ، اور یہاں تک کہ طائف کے میدان میں آقا علیہ السلام کو پتھر مارے گئے، حضور پریشان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب ہم آپ کو ماہ رجب کی 27 تاریخ یعنی شب معراج کی رات ہم آپ کو اپنے پاس بلائیں گے، آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا، پھر کعبہ قوسین، پھر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے جلوے دیکھنا۔ فرمایا حبیب جب ہم آپ کو اپنا دیدار کروائیں گے تو آپ مجھے دیکھنا، میں تجھے دیکھوں گا، اور اس سے دیکھنے سے آپ کے سارے غم دور ہو جائیں گے۔ پھر حضور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہاں اللہ کا دیدار کیا، اللہ کے جلوے دیکھے۔ تو اس لیے دوستو یہ وہ موقع ہے جس وجہ سے ہمیں اس مہینے کی یہ برکتیں نصیب ہوتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا، اور جب حضور نے اللہ کا دیدار کیا اپنی جاگتی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا تو آقا کے سارے غم ختم ہو گئے۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اس مہینے میں اس طرح یہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے غم دور کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ اگر چاہتے ہیں کہ سارے غم اور ساری فکریں ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں تو آؤ پھر جلدی سے اس ترتیب کے ساتھ سب سے پہلی تسبیح جو میں نے آپ کو بتائی ہے، جس کی تعداد میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے اپنے دل کے اندر آپ نے تمام جو ہیں وہ اپنی غلطیاں، اپنی خطائیں، اپنے گناہوں کا تصور کرنا ہے، کیونکہ ہمارے اوپر اکثر جو پریشانیاں آتی ہیں، جو ہمارے اوپر اکثر دکھ آتے ہیں، وہ ہمارے اوپر جو بھی آزمائشیں آتی ہیں وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں زیادہ تر۔ اس لیے جب ہم اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا۔ تو یہ پہلی تسبیح جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے یہ ہے استغفر اللہ۔ صرف اتنے سے الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں، اور اس کی برکت اور اس کی طاقت آج کے دن جو آپ کو ملنے والی ہے نا، جمعرات کے دن، وہ اس قدر ہے کہ یہ مبارک تسبیح ہے، کیونکہ دیکھیں اس کے ذریعے تمہارے اگر گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہیں تو اللہ معاف فرما دے گا۔ اب کیونکہ حضور علیہ السلام نے ابو سفیان اور اس کے لشکر کے دل میں رب کائنات نے خوف ڈال دیا۔ اب یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح یہ جنگ رک جائے، ہم واپس مکے چلے جائیں، لیکن بزدلی کے ساتھ واپس ہونا ان کی انا کو گوارا نہیں تھا۔ ابو سفیان نے ایک چال چلی، اور نعیم بن مسعود جو کسی قبیلے کا تھا مکے آیا ہوا تھا۔ ابو سفیان نے اسے لالچ دیا اور کہا تم مدینے جاؤ اور مسلمانوں کے دل میں خوف ڈال کر انہیں کسی طرح جنگ سے روکو۔ وہ جب یہاں مدینے پہنچا، صحابہ کرام اس وقت جنگ کی تیاری کر رہے تھے، اس نے انہیں کہا کہ مسلمانوں تم جنگ کے لیے مت جاؤ، مکے والوں نے تمہارے لیے بڑا لشکر تیار کر رکھا ہے، اگر تم بدر میں گئے تو تم میں سے ایک بھی بچ کر واپس نہیں آئے گا۔ تو مسلمان اس نے سمجھا کہ ڈر جائیں گے، مگر سبحان اللہ ان کی باتوں سے صحابہ کرام کو جوش و جذبہ اور بڑھ گیا، اور ان بلند رتبہ لوگوں نے جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ تو اس پر انہوں نے ہمیں ڈراتے ہو، چلو مانا کہ تمہارے لشکر ہے، جنگی سامان ہے، بڑی طاقت ہے، مگر یاد رکھو اللہ کی ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ پاک کی رحمتیں ہمارے ساتھ ہیں، اللہ پاک کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہے، لہذا تم چاہے جتنا مرضی بڑا لشکر لے ہو، ہم اس سے ہرگز نہیں ڈرتے، ہمیں اللہ پاک کافی ہے۔ نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا شے ہے فقط عالم مانا کا سفر۔ تو اس لیے غیرت مند پکے ایمان والے مسلمان موت سے نہیں ڈرتے، وہ اللہ پاک کی رحمتوں پہ نظر رکھتے ہیں۔ اس کے لیے موت ایک جہاں سے دوسرے جہاں کا سفر ہوتا ہے، بس اتنی سی بات ہوتی ہے۔ اس لیے جب انسان کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پختہ ہو، ایمان انسان کا پختہ ہو جائے، ارادہ پختہ ہو جائے،
پورا توکل اور بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہو تو پھر وہ ہر میدان میں اتر جاتا ہے۔ اس لیے اس چیز کو یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے، اس کو بڑی اللہ سنجیدگی اس کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی چاہت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پھر دیکھیں تمہارا یہ پڑھنا تمہارے کتنے کام آتا ہے اور تمہاری زندگی میں کیسا انقلاب آتا ہے، کیونکہ پچھلے سال بھی لوگوں نے یہ اس عمل کے متعلق پڑھا تھا، اور کیونکہ اس کے بعد اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب یہاں صرف دوسرے مقام پر درود پاک ہے، اور اس کے علاوہ اب آپ نے درود پاک کو جب پڑھ لیا، پہلی مرتبہ جو تسبیح میں نے آپ کو بتائی، لیکن پہلے وہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد درود پاک کی تعداد 11 بار ہے۔ یہ درود ابراہیم پڑھیں تو یہ سب سے زیادہ افضل اور بہتر ہے، اور سب سے زیادہ اس مہینے کا خاص درود پاک بھی یہی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے فوراً رحمت نصیب ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ اس مہینے میں اس درود پاک کی کثرت نہیں کر رہے ہوتے، حالانکہ ان کو اس مہینے میں اس درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا ہے؟ اس نے بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری بخشش فرما کر جنت میں بھیج دیا ہے۔ صالح شخص نے اس سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے، میرے گناہوں کو شمار کیا، میرے بڑھتے ہوئے درود بھی شمار کیے، جو میں نے پڑھے تھے وہ درود بھی شمار کیے، تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال میرے گناہ زیادہ تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا، اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب ختم کر دو، چونکہ اس کا درود پاک بڑھ گیا ہے، اس کو سیدھا جنت میں داخل کر دو۔ تو یہ درود پاک کی برکت ہوتی ہے، یہ اس کی تاثیر ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمیں اب وہ دیکھیں نا، آپ کو پتا ہوگا امام شرف الدین بصیری ایک بہت بڑے تاجر اور عالم بھی تھے، وہ عربی ادب کے بہت بڑے فاضل اور شاعر بھی تھے۔ انہیں اچانک فالج ہو گیا، بستر پر پڑے پڑے انہیں خیال آیا کہ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ایسا درد بھرا قصیدہ لکھوں درود و سلام سے معمور ہو۔ چنانچہ محبت اور عشق رسالت مآب میں ڈوب کر 166 اشعار پر مشتمل قصیدہ بردہ شریف جیسی شہرت دوام حاصل کرنے والی تصنیف تخلیق کر ڈالی۔ رات کو آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور امام بصیری کو فرمایا بصیری یہ قصیدہ سناؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ میں بول نہیں سکتا، فالج زدہ ہوں۔ آقا نے اپنا دست مبارک امام بصیری کے بدن پر پھیرا جس سے انہیں شفا حاصل ہوگی۔ بس امام بصیری نے قصیدہ سنایا۔ قصیدہ سن کر آپ کمال مسرت اور خوشی سے دائیں بائیں جھوم رہے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے حالت خواب میں امام بصیری کو آپ نے چادر عطا فرمائی، اسی وجہ سے اس کا نام قصیدہ بردہ پڑ گیا۔ امام بصیری صبح اٹھے تو فالج ختم ہو چکا تھا، گھر سے باہر نکلے، گلی میں انہیں ایک محجوب شخص شیخ ابو الرجاء ملے اور امام بصیری کو فرمایا رات والا قصیدہ مجھے بھی سناؤ۔ امام بصیری یہ سن کر حیرت زدہ ہو گیا، پوچھا آپ کو یہ کیسے معلوم ہے؟ انہوں نے کہا جب حضور علیہ السلام سن کر خوشی سے جھوم رہے تھے میں بھی دور کھڑا سن رہا تھا۔ تو اس لیے دوستو یہ وہ قصیدہ ہے جو امام بصیری نے لکھا تھا، پھر اس کو پڑھا، آج بھی ہمارے محفلوں میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ درود پاک کے معجزات ہیں کہ نبی علیہ السلام اس بندے کے خواب میں بھی دیدار کروانے آ جاتے ہیں، مشکلیں آسان کرنے اور حاجت روائی کرنے آ جاتے ہیں۔ یہ روحانی ترقی کا ایک سفر ہے، اس لیے اس پر چل پڑیں اور پھر دیکھیں تمہاری زندگی، تمہارے حالات اور تمہاری شان و شوکت کیسے بڑھتی ہے۔ اس لیے دوستو اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھے، اپنے بچوں کے لیے غنیمت سمجھے، کیونکہ یہ عمل اتنا کمال کا ہے، کیونکہ سیدنا علی بن ابی طالب حضرت علی المرتضیٰ کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقی معنوں میں بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا نام ذکر اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ یہ حدیث ہے درود پاک بھیجنے کے فائدے سے محرومی کو ظاہر کرتی ہے، اس لیے بکثرت درود پاک پڑھنے والے کے بارے میں حضور نے فرمایا جتنا کوئی کثرت کے ساتھ میری ذات پر درود پاک پڑھے گا قیامت میں وہ اتنا ہی زیادہ میرے قریب ہوگا جتنا زیادہ اس نے میری ذات پر درود پاک پڑھا ہوگا۔ تو اب دوستو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پہلے وہ تسبیح پڑھی، پھر آپ نے اس کو پڑھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 2 اسم مبارک ہیں یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اور ان ناموں سے کون واقف نہیں ہے؟ یہ تو وہ نام ہیں جو انسان کو وہ جلا بخشتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں یہ نہایت ہی عظیم جامع ببرکت اسم ہے۔ ان دونوں نام اللہ تعالیٰ کی کامل حیات اور کامل قومیت یعنی ہر چیز کو قائم رکھنے پر دلالت کرتے ہیں۔
اہل علم اولیاء کرام مفسرین نے ان اسماء کی فضیلت اور تاثیر اور روحانی فوائد کو بڑی اہمیت دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یا حی کا مطلب ہے وہ ذات جو ہمیشہ سے زندہ ہے، جس پر موت یا نیند یا فنا طاری نہیں ہوتی۔ اللہ کی حیات ازلی اور ابدی ہے، اسی کامل حیات کی برکت سے ساری کائنات زندہ ہے۔ اور قیوم کا مطلب بھی ہمارے سامنے ہے۔ قیوم کے معنی ہے وہ ذات جو خود قائم ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والی ہے۔ زمین و آسمان، انسان، فرشتے، وقت، نظام کائنات سب اسی کے سہارے قائم ہیں۔ قرآن مجید میں یہ الفاظ آیت الکرسی کے اندر بھی موجود ہیں۔ آپ کو پتہ ہے قرآن کریم کی سب سے عظیم آیہ مقدسہ جس کو کہا گیا ہے، اس کے پہلے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ آیہ مقدسہ اسم اعظم کا درجہ رکھتی ہے، تو لیکن آپ نے اس میں سے صرف یہ دو اسم مبارک پڑھنے، دونوں کو پڑھ کر ایک شمار کرنا ہے، جس میں یا حی یا قیوم یہ دونوں جمع ہیں، یہ اسم اعظم ہوتا ہے۔ تو اکثر محدثین کے نزدیک یہ سب سے اس کے ساتھ جب مانگی جاتی دعا ہے نا، وہ کبھی رد نہیں ہوتی، اور اکثر اللہ والے یہی بات کہتے ہیں کہ جو اس عمل کے اندر یہ دو اسماء مبارکہ کو پڑھ لیا جائے نا، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں ہر حال میں قبول ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعاؤں کی قبولیت ہو جائے، آپ کی پریشانی اور غم ختم ہو جائیں، اور بے چینی میں آپ کو خاص تاثیر مل جائے، تو پھر اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ یہ دونوں اسماء مبارکہ کو اکٹھا ملا کر ایک تصور کرتے ہوئے پڑھتے جانا۔ اس سے ہوگا کیا؟ دل کی زندگی ملے گی، اس سے ورد سے مردہ دل بھی زندہ ہو جاتا ہے، غفلت دور ہوتی ہے، ذکر میں لذت آتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، اس سے روحانی سکون نصیب ہو جاتا ہے، دل کو عجیب اطمینان نصیب ہوتا ہے، وسوسے ختم ہو جاتے ہیں، خوف بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو پڑھنے سے رزق اتنا بڑھ جاتا ہے، اتنا اضافہ ہو جاتا ہے کہ بندہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، بندے کو در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑتی، بندے کو در بدر بھٹکنا نہیں پڑتا، اس لیے کہ جو شخص یہ پڑھتا ہے، اس کے میں اولیاء کرام بھی بیان کرتے ہیں کہ بیمار شخص اگر یقین کے ساتھ یہ پڑھے تو اللہ پاک شفا عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا سخت پریشان، قرض والا، تنگی والا، رکاوٹوں والا، اور جتنی بھی یہ پریشانیاں بیان کی ہیں، ان کے لیے یہ فوری طور پہ مدد کا سبب بنتا ہے، اس لیے کہ یہ پڑھنے والا گناہوں سے نفرت محسوس کرتا ہے اور توبہ کی اس کو توفیق ملتی ہے، اور اس کے ساتھ مانگی گئی دعا قبولیت کی خاص امید ہوتی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کامل صفات پر مبنی ہے۔ اس لیے اس سے دل کے زنگ کو صاف کرتا ہے اور باطن کو منور کر دیتا ہے، اور یہ پڑھنے سے ذہن کھلتا ہے، یادداشت بھی مضبوط ہوتی ہے۔ اس لیے اس کا ورد اپنے بچوں کو کروائیں، خود بھی کریں، اور پھر دیکھیں جن کو بھولنے کی عادت ہے یا اس طرح کے جو مسائل ہیں، اللہ کی فضل سے، اللہ کی رحمت سے ان کے یہ مسائل فوراً حل ہو جائیں گے۔ میاں بیوی کے درمیان بھی محبت پیدا ہوتی ہے، گھریلو جتنے جھگڑے ہوتے ہیں اس کی برکت سے ختم ہو جاتے ہیں۔ ان اسماء مبارکہ کو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، اور اولاد کے لیے نیک دعا کرتے رہیں۔ یہ پڑھنا نیکی اور فرما برداری کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس کے پڑھنے کے بعد یعنی کہ یہ عمل مکمل کرنے کے بعد اللہ کے حضور دعا لازمی کرنی ہے۔ وہ جو 1 منٹ بھی ہے اس کو پڑھتے جائیے گا اور دیکھیے گا تمہارے نصیب میں کیا کچھ آتا ہے۔ اب اس کے بعد جو چیزیں پڑھنی ہے نا وہ بڑی اہم ہیں۔ اب جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعہ ہی یہ چیزیں انسان کی زندگی کو نور نلا نور کر دیتی ہیں، انسان کی زندگی میں انقلاب لاتی ہیں۔ اب کیونکہ اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی ایک عظیم سورت پڑھنی ہے، اور یہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے بار بار تذکرہ کیا، بار بار حضور نے اس سورت کو جب نازل ہوئی تو حضور خوش ہوئے، حضور مسکرا رہے تھے۔ کہتے ہیں آج بھی کوئی بندہ اگر صدق کے دل کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کرے، اللہ پاک اس کے غم ختم کر کے اس کو خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو خوشیاں مل جائیں، آپ کے غم ختم ہو جائیں، تو پھر جلدی کریں بھئی اس کو پڑھیں۔ پچھلے دنوں یا حی یا قیوم جو میں نے تسبیح آپ کو بتائی ہے، اس کے متعلق ہمارے ایک مدنی بہار ایک دوست کو جو ہے مشکل پیش آئی تھی، اس نے جب اس کا ورد کیا، اللہ پاک نے اس سے نکلنے کا اس کے لیے راستہ منتخب کر دیا، اور وہ ایسی جگہ سے اس کا انتظام ہوا کہ لوگ سوچ کر حیران ہو گئے کہ واقعی کیا ہی انعام اس نے پایا ہے، اور کیا ہی اللہ کا فضل اور اس کے رحمت نصیب ہوئی ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب یہ چیزیں پڑھ لی، اب قرآن کریم کی جس صورت کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنا لگا ہوں، اس کے فوائد اتنے ہیں کہ کہتے ہیں اگر شادی کے مسئلے میں پڑھیں تو شادی کے مسائل فوراً حل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ کہتے ہیں اس کے ذریعے مال بے شمار خیر ملتی ہے، اور خیر کثیر اس کو نصیب ہوتا ہے، مال و دولت اس کو اتنا ملتا ہے کہ اس کے گھر میں جگہ کم پڑ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت تو
بہت وسیع ہے نا، وہ جس کو چاہے جتنا چاہے جب چاہے جس وقت چاہے وہ عطا فرما دے، اس کے خزانے میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ اس لیے یہ صورت ہر قسم کی حاجت پوری ہونے کے لیے اور جلدی شادی کے لیے اور دشمنوں سے چھٹکارے کے لیے یہ ایسی طاقتور ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ کالے علم سے 100 گنا زیادہ فوری اثر کرنے والی ایسے آسان اور زبردست نتائج کی عمل ہے کہ جو کوئی دوسرے اعمال سے آپ کو بے نیاز کر دے۔ یہ ایک ایسی طاقتور ہے جس سے آپ اپنی زندگی میں پیش آنے والے تمام مسائل کا فوری حل لے سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں 30 صحابہ اکرام کے اقوال موجود ہیں۔ اب 30 صحابہ جس کے بارے میں بیان کریں، یہ ایک صحابی کا قول بھی کافی تھا لیکن 30 صحابہ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ ہر قسم کے دکھ، درد، تکلیف، پریشانی کے لیے پڑھی جاتی ہے اور ہم الحمدللہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم نے اس کی وہ برکتیں دیکھی، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ تو اس سورت مبارکہ کا نام ہے سورت کوثر، یعنی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو بسم اللہ کے بغیر نہیں پڑھنا، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ بسم اللہ کے ساتھ ہی آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور جیسے اس کی تلاوت بتا رہے ہیں ویسے ہی آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پہلے دن کی ہی تلاوت، آج پہلے دن کا ہی عمل ہے، ایک دن کا عمل ہے اور 1 منٹ کا یہ عمل ہے۔ چند منٹ آپ کے لگنے ہیں۔ اب چند منٹ بھی اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں سے آج کے دن نہیں دے سکا تو پھر اس کی بد نصیبی کے سوا ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے دوستو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگنے والا، اگر کہتے ہیں اس کو میٹھی چیز کو اوپر دم کر کے گھر میں کھلا دی جائے تو گھر میں امن آتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ نے اپنے والدین یعنی ماں باپ کی اولاد ان کی نافرمان ہے تو ماں باپ اگر اس کو پڑھ کے اولاد کو کھلاتے ہیں تو ان کی اولاد بھی ان کے فرما بردار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس کے یقین جانے اتنے فائدے ہیں کہ اگر بیان کروں تو وقت بہت لگے گا۔ ابھی کافی دیر ہو چکی، میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، ایک ایک چیز، ایک ایک لفظ، ایک حرف بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر بھائی بہن دوست احباب اس عمل کے ذریعے کامیابی حاصل کر سکے۔ دیکھیں 2 منٹ زیادہ ویڈیو کو دیکھ لینا یہ اتنا پریشان کن نہیں ہے کہ آپ ایک ویڈیو کو نہیں دیکھتے پھر عمل کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو عمل فائدہ نہیں دیتا، صحیح نہیں کر پاتے، تو یہ کس قدر انسان کے لیے پریشانی والی بات ہوتی ہے۔ اس لیے 2 منٹ زیادہ دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کو مکمل عمل کی سمجھ آئے، پھر اس ترتیب کے ساتھ کریں۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے تو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ 41 کا عدد بڑا آج کے لیے اہم ہے، تو آپ جب اس کو پڑھیں پھر اس کے بعد ایک اور سورت آپ نے پڑھنی، اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ اس سے تمہیں یہ 5 فائدے ہونے والے، ایک تو اس مہینے کی برکتیں نصیب ہوں گی، دل کو سکون ملے گا، پریشانیوں سے نجات ملے گی، رزق میں اضافہ ہوگا، رکے ہوئے کاموں میں بہتری آئے گی، جائز حاجات تمہاری جائز جو حاجتیں ہیں وہ پوری ہوں گی۔ اب جائز حاجت ہر شخص جانتا ہے کہ کون سی جائز ہے کون سی ناجائز ہے، اس کے باوجود اگر وہ کمنٹ میں پوچھتے رہیں کہ اس کے لیے کر سکتا ہوں اس کے لیے نہیں کر سکتا تو پھر وہ ان کی مرضی ہے، لیکن میں نے کہا جائز جو بھی حاجت ہے جو شریعت کے ساتھ ٹکراتی نہ ہو اس کے لیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ مغرب سے پہلے حاجت پوری۔ اب ہماری جو ہے نا خصوصی دعا ہوتی ہے، جو لوگ اس دعا میں جمعہ کے دن جو لوگ اس دعا میں نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ ان کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد جو سورت آپ نے پڑھنی ہے وہ سورت بھی بڑی اہم ہے، کمال کی سورت ہے، اور یہ سورت تو اتنی برکتوں والی ہے کہ جب کوئی بندہ اس کی تلاوت کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ اس سورت کو یہ شان اور یہ عظمت حاصل ہے کہ جو کسی اور سورت نہیں، کیونکہ یہ سورت کا نزول 2 مرتبہ ہے، 2 مرتبہ یہ سورت نازل ہوئی ہے، اور جب یہ سورت نازل ہوئی تھی تو شیطان یقین جانے چیخیں مار مار کر رویا تھا، اور اس کو تمام سورتوں کی افضل ترین سورت میرے آقا نے قرار دیا ہے۔ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، پیارے آقا مدینہ منورہ کے ایک گلی سے گزر رہے تھے، اچانک ایک گھر سے آواز آئی، ایک صحابی نے تہجد کی نماز میں سورت کی تلاوت کر رہے تھے، حضور سن کر ٹھہر گئے، اور تلاوت کو جب سنا تو مکمل ہوئی، تو پھر آقا نے صحابی سے فرمایا کہ جب اس نے تلاوت مکمل کر لی، حضور نے فرمایا ما فی القرآن مثلھا، اس جیسی کوئی اور سورت اللہ نے قرآن میں نازل نہیں فرمائی۔ تو اس سورت کو 7 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ، کیونکہ شیطان چیخنے لگ جاتا ہے جب کوئی پڑھتا ہے نا، شیطان اس کے عمل سے بھاگ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ دعا کرتا ہے تو دعا اللہ پاک اس کی قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ اس کی ترتیب ہے، یہ اس کا طریقہ، کیونکہ یہ ایک خزانہ ہے جو اب آپ کے ہاتھ میں لگنے والا ہے، کیونکہ یہ رحمت بھری صورت ہے، اور اس کا صورت کا نام ہے سورۃ الفاتحہ۔ اس کو پڑھیں، اس کے بعد دعا مانگے، انشاءاللہ ہر دعا اللہ قبول فرمائے گا۔ لیکن ویڈیو کو لائک کریں، آگے شیئر